بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا روزانہ آپ کے پاس ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے آتی اور آ کر کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب تک تیار ہو جی اور کب تک ہم روانہ ہو جائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت مسلسل ہر روز تک آتی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال کرتی رہتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ہی ایک ہی جواب ہوتا، ابھی کشتی تیار ہونے میں وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن وہاں بیٹھی رہتی اور رات ہونے پر گھر چلی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھیا کو کہا، اے بوڑھی اماں، آپ گھر میں ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ پھر وہ دن آ گیا کہ جب طوفان نے سرزمین کو گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور آپ اس بڑھیا عورت کو کشتی میں سوار نہ کر پائے۔ کشتی چل پڑی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئیں۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تنور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے، ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ امام احمد صاوی لکھتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کو ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد اور عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا۔ درمیانی منزل میں چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک اس کشتی میں سوار رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے چکر کاٹتی رہی تھی، اس کے بعد اس کا رخ جبلی جودی کی طرف کر دیا گیا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کر آؤ۔ کوا اڑا اور وہاں سے راستے میں اس کو مرے ہوئے جانور ملے تو کوا ان کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا، اس وجہ سے اس کو کافی دیر ہو گئی۔ پھر ایک کبوتر کو زمین کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا، اس کے پاؤں کیچڑ سے گندے ہوئے تھے۔ کبوتر کے پاؤں کو دیکھتے ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے، ایک بستی تیار کی جس کا نام اسانین رکھا گیا۔ دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے اختتام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقے دیکھ آؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے ہوا جس جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس جھونپڑی میں چراغ کو جلتا ہوا دیکھا تو بہت حیران ہوئے، اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی سلامت اور اس میں چراغ بھی جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو وہ بوڑھیا گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھیا عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟ عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، بس اتنا پتا ہے کہ بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عورت کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تم نے اس عورت سے جو وعدہ کیا تھا، جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح، میں نے اس عورت کی جھونپڑی کو اس لیے تباہ نہیں کیا تھا، میرے بندے نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں اس عورت کو لے چلوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کی نشانی دیکھ کر خوب روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔
حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ علیہ السلام جب سوتے تھے تو اس جھونپڑی میں آپ علیہ السلام کا جسم پورا نہ آتا تھا، آدھا جسم جھونپڑی سے باہر نظر آتا تھا۔ جب ملک الموت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کس طرح اس جھونپڑی میں ساری عمر گزار دی ہے؟ اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے کئی گنا بڑی جھونپڑی بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں نے تو تمہارے انتظار میں ساری عمر گزار دی ہے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا انسانوں کی عمریں بہت زیادہ چھوٹی ہوں گی، ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہ ہوں گی، وہ اس چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے بڑے محل تیار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، اگر مجھ کو اس دور میں پیدا کیا جاتا تو میں اتنی عمر تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے میں ہی گزار دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔